بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تو فجا علی علیہ السلام مدد۔ میں ہوں وسیم عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں ذکر وذ ذاکر وسیم عباس۔ محترم ناظرین، آج کا جو ہمارا موضوع ہے عورت۔ آج ہم جس شخصیت پہ، جس ذات پہ بات کرنے جا رہے ہیں وہ بات ہم عورت پہ کریں گے۔ وہ تذکرہ ہمارا اس کردار کے ارد گرد رہے گا جس کو زمانے میں، معاشرے میں اور دنیا میں عورت کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ محترم ناظرین، زمانے میں ایک بات مشہور ہے کہ ہر کامیاب انسان کے ساتھ یا ہر کامیاب مرد کے پیچھے کسی نہ کسی عورت کا ہاتھ ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے، اگر ایک کامیاب مرد باپ ہے تو اس کے ساتھ، اس کے پیچھے ایک بیٹی کی دعا ہوگی۔ ایک بیٹا کامیاب ہے تو ایک ماں کی دعا ہوگی۔ جو بیٹی ہے وہ بھی عورت، جو ماں ہے وہ بھی عورت۔ اگر ایک کامیاب بھائی آپ کو نظر آئے گا تو اس کے پیچھے بھی ایک بہن کی دعا ہوگی، وہ بہن بھی عورت۔ اور اگر کوئی مرد یعنی شوہر کامیاب آپ کو معاشرے میں نظر آئے گا تو اس کے پیچھے بھی اگر بیوی کی دعا ہوگی تو وہ بیوی بھی عورت کے روپ میں آپ کو نظر آئے گی۔ محترم ناظرین، یہ سلسلہ عورت کا کوئی بھی زمانہ ہو، کوئی بھی دور ہو، کوئی بھی عہد ہو، تاریخ نے ہمیشہ عورت کو مرد کے شانہ بشانہ چلتے ہوئے دیکھا۔ آج میں گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں، آپ دیکھیں کہ حضرت آدم علیہ السلام دنیا کا جو سب سے پہلا رشتہ جو اللہ نے مخلوق میں سے اللہ نے قرار دیا وہ تھا شوہر اور زوجہ کا رشتہ، یعنی حضرت آدم علیہ السلام صفی اللہ اور حضرت حوا سلام اللہ علیہا کا رشتہ تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام بھی زمین پہ اتارے گئے تو تنہا نہیں اتارے گئے، حوا کے ساتھ اتارے گئے اور حوا بھی عورت تھی۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود علیہ العلان والعذاب کے شر سے اگر محفوظ رکھنا ہے تو اللہ نے جس عورت کے ذریعے ابراہیم علیہ السلام کو غار میں اپنی پناہ عطا کی، وہ عورت جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی والدہ تھیں، وہ والدہ ابراہیم بھی ایک عورت تھی۔ آپ دیکھیے کہ اس دنیا میں، اس جہاں میں عورت کا مقام کیا ہے اور عورت کا کردار کیا رہا ہے۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اگر فرعون کے شر سے محفوظ رکھا تو اللہ نے جو وحی نازل کی حفاظت موسیٰ علیہ السلام کے لیے، وہ بھی ایک عورت پہ وحی نازل کی اور فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ تو وہ عورت جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے دنیا میں آتے اماں بنی، وہ ماں تو تھی لیکن وہ ماں عورت کے روپ میں تھی۔ وہ ہمشیرہ حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صندوق کے ساتھ نیل کے کنارے جو سفر کر رہی تھی، وہ بہن بھی ایک عورت کے روپ میں تھی۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل کے قریب ان کا صندوق پہنچتا ہے اور جس کو حفاظت موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ نے مقرر کیا، وہ زن فرعون حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا بھی ایک عورت کے روپ میں تھی۔ صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرنا ہو، آج بھی انسانیت کا حج پورا نہیں ہوتا جب تک وہ اس مقام پہ صفا اور مروہ کے درمیان صحیح نہ کریں، دوڑے نہیں۔ کیوں دوڑ رہے ہیں؟ چونکہ وہاں ایک ماں دوڑی تھی اپنے پیاسے بیٹے کے لیے، وہ ماں بھی ایک عورت کے روپ میں تھی۔ محترم ناظرین، بات یہاں ختم نہیں ہوتی۔ دنیا میں جو اللہ نے سب سے پہلی معصومہ مستور خلق کی، معصومہ مستور نازل کی، جس کو بطول کے لقب سے اللہ نے
سرفراز فرمایا وہ مریم سلام اللہ علیہا بھی جو بطول ہیں، ان کا بنیادی جو کردار اور حیثیت ہے وہ ایک عورت کی حیثیت تھی، عورت کو اللہ نے بطول کیا۔ ناظرین یاد رکھیں کہ جب اس بطول پر تہمت لگائی گئی، یہودیوں نے تہمت لگائی، تو اس بطول کی گواہی کے لیے، اس عورت کی عصمت کو محفوظ کرنے کے لیے، اس کردار کی حفاظت کے لیے اللہ نے ایک نبی سے گواہی دلوائی جو اس وقت حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی گود میں تھے تو بیٹے مریم کی گواہی میں جو کہہ رہے تھے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں اور میں کتاب لے کر آیا ہوں، تو وہ جس ممبر سے گفتگو فرما رہے تھے وہ ممبر اس ماں کی گود تھی جو ماں بطول بھی تھی مگر وہ عورت تھی۔ یاد رکھیں ناظرین، یہ سلسلہ چلتا چلتا عورت کا یہاں رک نہیں جاتا۔ 20 جمادی الثانی مکہ معظمہ، مکہ مکرمہ، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زندگی۔ اور یاد رکھیں یہاں میں رک کر ایک اور عظیم ہستی کا بھی ذکر کرنا چاہوں گا کہ جب عالم اسلام کی ابتدا تھی اور پوری دنیا اور پورا مکہ اور عالم کفر سرکار دو عالم راحت قلب و سینہ سرکار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمن ہو چکی تھی، تو اس وقت بھی جو ہستی، جو کردار حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نہ کہ صرف ڈھال بنی، ڈھارس بنی، مددگار ثابت ہوئی، بلکہ اپنی پوری کی پوری دولت، اور وہ دولت کہ عرب اور عجم میں جس کی مثال نہیں ملتی تھی، جس کو کوئی گن نہیں سکتا تھا، وہ اسلام پہ قربان کرنے والی ام المعصومین ام سیدہ پاک حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا بھی مستور تھیں، جو عورت کے کردار میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھیں۔ اور پھر اسی معصومہ شہزادی کی گود میں 20 جمادی الثانی کو اللہ نے ایک ایسا انعام عطا فرمایا جسے معصوم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی ایسے قرآن کی زبان میں یاد کیا گیا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ تو یاد رکھیے معصوم علیہ السلام نے فرمایا کہ لیلۃ القدر سے مراد ہماری جدہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ اور جب پاک شہزادی دنیا میں آئیں، پاک سیدہ سیدۃ النساء العالمین دنیا میں آئیں، تو اللہ نے ایسا مقام، ایسا رتبہ عطا کیا اس شہزادی کو کہ پوری کائنات کی عورتوں کے لیے سردار قرار پائیں۔ اور جو عورت کا مقام اور جو عورت کا مرتبہ پاک سیدہ سلام اللہ علیہا نے اس زمانے میں متعارف کروایا، انشاءاللہ یہ تاریخ جب تک رہے گی، یہ دنیا جب تک رہے گی، عورت احسانات سیدہ عالمیان کو یاد رکھیں گی۔ عورت ایک بلند مرتبہ ہے، عورت ایک بلند منصب ہے۔ میرے محترم ناظرین، آج میں چاہ رہا ہوں کچھ حوالہ جات میں نے اکٹھے کیے ہیں کہ جس میں میں چاہتا ہوں کہ آپ سے کچھ ڈسکس کروں، چونکہ ہمارے معاشرے میں بہت سی آوازیں اٹھ رہی ہیں، بہت سے مارچ ہو رہے ہیں، عورت مارچ ہو رہا ہے، بہت عجیب عجیب سے نعرے لگائے جا رہے ہیں۔ تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ اس پرآشوب زمانے میں ہمارا بھی حصہ اور ہمارا حق ان لوگوں میں ہو جائے کہ جو حق کے چاہنے والے ہیں، حق بولنے کی کوشش کر رہے ہیں اور حق بولنا چاہتے ہیں اور پھر حق بولتے ہیں۔ تو میں چاہ رہا ہوں کہ آج میں اس عورت کی عظمت پہ کہ جس کی اس معاشرے نے، اس زمانے نے اتنی تذلیل کر دی ہے کہ جس کی مثال نہیں ملتی، تو اسی عورت پہ میں کچھ حوالے اور کچھ گفتگو میں بالخصوص اپنی بہنوں تک، اپنی بیٹیوں تک، اپنی ماؤں تک پہنچانا چاہتا ہوں، اور بالخصوص وہ میری بہنیں جو رشتہ ازدواج سے جڑ چکی ہیں، ان کے لیے آج کا پروگرام، ان کا بھائی، ان کا بیٹا آپ کو یہ تحفہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی طرف سے پیش کرنا چاہتا ہے۔ محبت سے سنیے گا، دل لگا کر سنیے گا، غور سے سنیے گا۔ آئمہ کی بات ہوگی، معصومین کی بات ہوگی، زیادہ وقت بھی آپ کا میں نہیں لوں گا
لیکن یہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ جو چیزیں میں آپ تک پہنچانے جا رہا ہوں یہ عام چیزیں نہیں ہیں، یہ معصومین کا کلام ہے، جو عورت کی عزت میں، ایک بیوی کی عزت میں، ایک بیٹی اور ماں کی عزت میں ائمہ تحرین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ تو آپ اپنے منصب کو پہچانیں، اپنی ذات کو پہچانیں، اپنے مقام کو پہچانیں، اور بالخصوص میں اپنے ان بھائیوں سے بھی عرض کروں گا کہ جو رشتہ ازدواج سے جڑے ہوئے ہیں، جن کے گھر ہیں، اللہ آپ کے گھروں کو آباد رکھے، اور آپ کے گھروں میں آپ کی بیوی ہیں، آپ کے بچے ہیں، تو ان کے لیے آج کا یہ جو پروگرام دیکھیے، یہ گھر کا سلسلہ، شوہر اور زوجہ، یہ زندگی کی گاڑی کے دو ایسے برابر کے پہیے ہیں کہ اگر یہ برابر چلیں گے تو گھر میں بھی سکون ہوگا، زندگی میں بھی سکون ہوگا۔ اور ائمہ تحرین علیہ الصلوۃ والسلام کے جو فرامین ہیں ان میں سے میں ایک فرمان آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ میں بات شروع کروں گا سورہ بقرہ آیت نمبر 187 سے 187 سے۔ خداوند متعال نے ارشاد فرمایا کہ عورتوں کو مردوں کا اور مردوں کو عورتوں کا لباس قرار دیا ہے۔ خالق لم یزل ارشاد فرما رہا ہے عورتوں کو مردوں کا اور مردوں کو عورتوں کا لباس قرار دیے۔ اور یاد رکھیے کہ کوئی بھی لباس جسم کو نقصان نہیں دیتا۔ اگر عورت جسم ہے تو مرد اس کا لباس ہے، اور اگر مرد جسم ہے تو اس کی بیوی اس کا لباس ہے، اور دنیا میں کوئی لباس انسان ایسا پہنتا نہیں ہے جو جسم کو ضرر پہنچائے یا جسم کو نقصان دے۔ تو آپ کو اپنے لباس کا بھی خیال رکھنا ہے اور اپنے جسموں کی بھی حفاظت کرنی ہے۔ خالق لم یزل نے جیسے فرمایا عورتوں کو مردوں کا اور مردوں کو عورتوں کا لباس قرار دیا۔ لباس کی خصوصیت ہے کہ لباس عیوب چھپاتا ہے، عیب چھپاتا ہے۔ لباس کا کیا کام ہے؟ جب انسان لباس پہنتا ہے تو اس کے اندر جو بھی نقص ہے وجود پر، لباس سے اس کو ڈھانپ دیا جاتا ہے۔ تو اللہ نے مرد کو عورت کا لباس اور عورت کو مرد کا لباس کہا ہے، تو ہمیں ایک دوسرے کو ڈھانپنا ہے، نہ کہ ایک دوسرے کو ہم نے اجاگر کرنا ہے اس نیت سے کہ منظر عام پر ایک تماشا قرار پائے۔ لباس کا دوسرا کام، میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، لباس کا دوسرا کام یہ ہے کہ لباس گرمی اور سردی سے محفوظ رکھتا ہے۔ عورتیں مردوں کا لباس اور مرد اپنی عورتوں کا لباس، سردی اور گرمی یعنی جیسے بھی حالات ہوں، دن اچھے ہوں یا برے ہوں، ایک دوسرے کے ساتھ رہنا، ایک دوسرے کے حساب سے، ایک دوسرے کی ذہنی نظام سے مل کر چلنا، یہ ایک حسین مرد کی بھی علامت ہے اور ایک بہترین عورت کی بھی یہ علامت ہے کہ سردی اور گرمی جیسی بھی زندگی ہو، جیسے بھی حالات ہوں، اگر آپ اللہ کا نام لے کر اس رشتہ ازدواج میں بندھ گئے ہیں، آپ جڑ چکے ہیں، تو نہایت ایمانداری کے ساتھ آپ کو اس رشتے کو پائے تکمیل تک پہنچانا ہے، تبھی آپ کامیاب لوگوں میں شمار کیے جائیں گے۔ لباس عیب چھپاتا ہے، مرد عورتوں کا لباس، عورتیں مردوں کا لباس۔ مرد لباس عیب چھپاتا ہے، سردی اور گرمی سے محفوظ رکھتا ہے۔ لباس زینت بخشتا ہے اور لباس آرام کا سبب بنتا ہے۔ جب آپ کسی بھی رشتے کو اسلام کے دائرے میں آپ دیکھیں گے تو تبھی آپ اس کی اصل حقیقت اور اصل روحانی بنیادی اس کا مقصد، جو رشتے کا مقصد ہے، تبھی آپ اس تک پہنچ سکتے ہیں۔ رشتہ وہ ہوتا ہے جس میں لالچ نہ ہو، رشتہ وہ ہوتا ہے جس میں ایک ساتھی کا دکھ دوسرے کا ہو اور ہر ساتھی کی خوشی دوسرے ساتھی کی خوشی ہو۔ تو اس طرح یہ زندگی کا بہترین سفر مرد اور عورت، شوہر اور زوجہ کے مابین خوش اسلوبی سے انجام پا سکتا ہے۔ سورہ نساء میں آیت نمبر 19 میں خالق ارشاد فرما رہا ہے کہ اور بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہو۔ بہت سے گھروں میں پرابلمز ہیں، لوگ گھریلو حالات میں دیکھیں، جب بھی مرد کا کام ہے رزق حلال اہل خانہ کو، بیوی کو، بچوں کو میسر کرنا، یہ مرد کا کام ہے۔ لیکن عورت کا یہ کام ہے کہ جب وہ مرد
سارے دن کا ستایا ہوا تھکا ہوا کام کاروبار سفر سے جب وہ گھر کو لوٹے تو گھر میں کم از کم اس کو وہ سکون ملے جو اسے دنیا میں اور کسی جگہ پر میسر نہ ہو، اور وہ سکھ سکون اس کو صرف اس کی بیوی اور اس کا گھر دے سکتا ہے۔ ناظرین یاد رکھیے، حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی وصیت میں حضرت محمد حنفی ابن علی علیہ السلام سے فرمایا اے محمد، عورت ریحانہ ہے۔ ریحانہ عربی میں اس شاخ کو کہتے ہیں کہ جس پر صرف ایک پھول ہو، ایک پھول کی شاخ کو ریحانہ کہا جاتا ہے، جہاں سے میں پڑھ رہا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عورت ایک پھول کی مانند ہے، اور وہ شاخ ریحانہ وہ شاخ جس پہ ایک پھول، نازک پتلی سی ایک شاخ ہے، اور فرمایا قہرمان نہیں ہے، یہ سخت جان عورت نہیں ہے۔ علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، مولا فرمایا پس ہر حال میں اس کا خیال رکھو اور اس کے ساتھ نیکی کرو تاکہ تمہاری زندگی سکون سے گزرے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں سکون ہو تو آپ اس رشتے سے وفا کرنا سیکھیں۔ بالخصوص یہ آج کا پروگرام میرے ان نوجوان بھائیوں کے لیے کہ جو ابھی رشتہ ازدواج سے جڑے ہیں، بندھے ہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے اور اللہ آپ کو اولاد کی خوشیاں نصیب فرمائیں۔ تو آپ غور سے سنیں، جب تک آپ کسی رشتے کے ساتھ مخلص نہیں ہوں گے تب تک آپ اس رشتے کا لطف نہیں پا سکتے، سکون نہیں پا سکتے۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام بادشاہ نے فرمایا کہ مرد کو اپنی بیوی کو 3 باتوں سے رعایت کرے، 3 کام مرد کرے اپنی بیوی کے ساتھ تو اس کا گھر اور اس کی زندگی جنت بن جائے گی۔ پہلا کام، امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ محبت کا جواب مرد محبت سے دے۔ جب بات گھر میں ہو رہی ہو، جب آپ بات کر رہے ہوں اپنی شریک حیات سے جس کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرنی ہے، تو محبت کا جواب محبت سے دیں۔ اور پھر فرمایا اور مرد پیار اور محبت سے اپنی شریک حیات کو، اپنی بیوی کو قائل کرے اپنے لیے، اپنی محبت کے لیے۔ دوسرا، امام علیہ السلام فرماتے کہ خوش اخلاقی سے پیش آئے، مرد بیوی کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آئے اور اپنے آپ کو آراستہ رکھے اپنی بیوی کے لیے جو اس کی عفت کا باعث ہے۔ آپ سج سنور کر، سج دھج کر آپ کہیں بھی جا رہے ہیں، آپ وہاں جا رہے ہیں جہاں آپ کو دیکھنے والے کوئی نہیں ہے۔ اگر آپ کہیں ایسی جگہ پہ جا رہے ہیں کہ جو آپ کی اس سجاوٹ کی قدر کرے، ایسا نہیں ہوگا۔ آپ کی سجاوٹ کی، آپ کے حسن کی، مرد کی بات کر رہا ہوں، آپ کے حسن کی قدر آپ کی شریک حیات کو ہے جس کو آپ نے چنا ہے۔ آپ اس کے لیے، امام علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ آپ اس کے لیے سنوریں اور اپنے آپ کو سجائیں۔ اور تیسرا، امام صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اس کی ضروریات زندگی کو پورا کرے، محبت کا جواب محبت سے دے، خوش اخلاقی سے پیش آئے، اور خوش اخلاقی کے بعد اپنے آپ کو مرد بیوی کے لیے ہر وقت آراستہ رکھے۔ اگر آپ کی ڈیمانڈز ہیں اپنی شریک حیات سے تو آپ پہ بھی فرض ہے کہ آپ اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں، سیرت سے، کردار سے، عمل سے، اعمال سے، اور اپنی شریک حیات کی ضروریات، بنیادی ضروریات زندگی کو پورا کریں۔ یہ فرمان ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا۔ یہاں ایک بہت پیارا پیغام حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا میں اپنے بھائیوں اور بہنوں کو، اور بالخصوص جو رشتہ ازدواج سے جڑے اگر 2 میاں بیوی، اگر میرے بہن اور بھائی اگر یہ پروگرام سن رہے ہیں تو بالخصوص آپ کے لیے ہے، اور یہ مولا کی بات ہے، بس مولا کی بات لے کر میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، امام علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ مرد کا آرائش کرنا، اپنے آپ کو سنوارنا اپنی بیوی کے لیے اس کی عفت میں، عزت میں اضافے کا باعث ہے۔ آپ بھی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی شریک حیات آپ کے لیے بناؤ سنگھار کرے، اور جو صرف ہے بھی صرف مرد کے لیے، تو مرد کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو ایسا بنا کے رکھے کہ اس کی زوجہ کی عزت کا جو باعث ٹھہرے۔ ایک اہم بات کرنا چاہتا ہوں، کچھ ہمارے بھائی، کچھ ہمارے مرد حضرات، کچھ نوجوان آج کے دور میں سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے گھر میں
اپنی بیوی کا ہاتھ بٹا دیا، کچن میں تھوڑا ان کے ساتھ کوئی ان کی ہیلپ کر دی یا گھر کے کسی اور کام میں ان کا ہاتھ بٹا دیا، تو اس میں شاید ہو سکتا ہے کہ میری مردانگی کی یا میرے مرد ہونے کی کوئی توہین ہو جائے۔ تو آئیے یہ بات بھی میں آپ کو مولا کے گھر سے آپ کو بتاتا ہوں۔ یاد رکھیے جامع الاخبار میں نے یہ روایت پڑھی جو اب تک پہنچا رہا ہوں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر میں نے بیوی کا ہاتھ بٹا دیا کچن میں بچوں کے ساتھ گھر میں، تو ہو سکتا ہے کہ کہیں مجھے لوگ تانا نہ دیں یا دوست یا برادری یا گھر والے میرا مذاق نہ بنائیں۔ تو اگر آپ نے دین کے راستے پر، اسلام کے راستے پر، اللہ کی رضا کے لیے آپ نے زندگی گزارنی ہے اور آپ اپنے آپ کو اپنے مرد ہونے کو بچانا چاہتے ہیں، تو آئیے میں آپ کو شاہ مرداں کا قصہ سناتا ہوں۔ مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام گھر میں تشریف فرمائے اور رسالت مآب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے ہیں، اور جب مولا رسول خدا صحن عصمت میں قدم رکھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام، یہ خود مولا روایت فرماتے ہیں کہ میں مسور کی دال کو صاف کر رہا تھا، شاہ مرداں، شیر جزداں، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار کی بات کر رہا ہوں۔ مولا فرما رہے کہ میں مسور کی دال کو صاف کر رہا تھا تو رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قریب آئے، اور جب قریب آئے تو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو دیکھا تو گویا ہوئے، فرمایا اے ابو الحسن، کنیت سے پکارا، اے ابو الحسن، اے علی ابن ابی طالب علیہ السلام، غور سے سنو، یہی کتاب کے لفظ ہیں جو اب تک پہنچا رہا ہوں۔ فرمایا غور سے سنو کہ میری بات کلام الہی ہوتی ہے۔ مولا علی علیہ السلام کو مسور کی دال گھر میں صاف کرتے ہوئے دیکھ کر جو جناب سیدہ نے جس کو تیار کرنا تھا، پکانا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اے ابو الحسن، میری بات غور سے سنو، میری بات کلام الہی ہوتی ہے۔ جو مرد گھر میں اپنی بیوی کی مدد کرتا ہے، رسالت مآب آپ کے حضور، میرے نبی، ہمارا اسلام، ہمارا دین کس آئینے میں، کس دائرے میں کیا وضاحت فرما رہا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو مرد گھر میں اپنی بیوی کی مدد کرتا ہے اس کو روزہ اور شب داری جیسی عبادات کا ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بالکل، اگر اب میری کچھ بہنیں اور کچھ بھائی اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب نے تو ہمیں اب گھر کے کاموں پہ لگا دینا ہے، تو آپ یقین کیجئے کہ یہ وہ دین ہے جو محمد والے محمد کا دین ہے، یہ وہ راستہ ہے۔ اس راستے سے گھر میں خوشیاں آتی ہیں، اپنائیت۔ لوگ اس ٹیکنالوجی کے دور میں، اس یوٹیوب اور واٹس ایپ اور پتہ نہیں کیا کیا کون کون سی ایپس آ گئی ہیں، تو لوگ اپنوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں، پہچان بھولتے جا رہے ہیں، اپنے بچوں سے، اپنے بزرگوں سے لوگ دور ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ گھر میں بھی بیٹھتے ہیں، جتنے لوگ ہیں اتنے موبائل ہیں، ہر بندہ اپنے، کوئی لوگوں کو گھر میں نہیں پتا کہ گھر میں پوری دنیا کی خبر ہے لیکن گھر کی خبر لوگوں کو نہیں کہ گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ تو تھوڑا آپ اپنے گھر کو وقت دیں اور اس رشتے کو پہچانیں اور اس رشتوں کا لطف لیں۔ چند روزہ آپ کی زندگی ہے، ان رشتوں کو پہچانیں۔ جو مرد بیوی کی مدد کرتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ اس مرد کو روزہ اور شب داری جیسی عبادات کا ثواب ملتا ہے۔ عورت کی بد اخلاقی پر مرد کو ثواب۔ کچھ ہماری بہنیں، کچھ گھروں میں یہ پرابلم ہے کہ عورتیں بولتی ہیں، آگے چپ بھی اگر انہیں کہا جائے، کچھ لڑائی جھگڑا شروع ہو جائے کہ آپ چپ کر جائیں، تو پھر بھی کوئی نہ کوئی بات وہ کرتی ہے، منع کرنے کے باوجود۔ یہ فطرت ہے، ہوتا رہتا ہے۔ اگر ایسی سچویشن ہے، اگر کسی مقام پہ بیوی خاموش ہے تو کسی موقع پر مرد کو خاموش ہونا ہے، شوہر کو صبر کا مظاہرہ کرنا ہے۔ دیکھیں، جہاں صبر کی بات آئے گی تو تاریخ میں ایک بہت بڑا نام، آقا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے کے دور میں ایک بہت بڑا نام موجود ہے، حضرت ایوب نبی اللہ علیہ السلام۔ اتنے صابر نبی جن کے پورا مال جو ہے وہ ایک امتحان میں، ایسے امتحان میں جو مار دیا جاتا ہے پھر بھی صبر کرتے ہیں، سارا ان کی بھیڑ بکریاں مار دی جاتی ہیں پھر صبر کرتے ہیں، سارے بیٹے قربان کر دیتے ہیں پھر وہ صبر کرتے ہیں، گھر بار مال اسباب سب کچھ قربان کر دیتے ہیں، اور پھر آپ خود ایک ایسے امتحان میں آ جاتے ہیں کہ تاریخوں میں لکھا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پورے بدن سے، اور صرف ایک زوجہ نبی علیہ السلام کے ساتھ، وہ بھی ایک عورت تھی جس نے حضرت ایوب علیہ السلام کا ساتھ نہ چھوڑا۔ تو اگر عورت بد زبانی کرتی ہے یا بد اخلاقی سے پیش آتی ہے اور اس کے مقابلے میں اگر مرد صبر کرتا ہے، تو آئیے سنیے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے لیے اپنی بیوی کی بد اخلاقی برداشت کرنا
اور صبر کرنا، اللہ اسے ایوب نبی اللہ علیہ السلام کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ جو میں کتب جامع الاخبار میں یہ حدیث موجود ہے، رسالت مآب ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے لیے اپنی بیوی کی بد اخلاقی کو برداشت کرنا اور اس پر صبر کرنا، اللہ اسے ایوب علیہ السلام کے صبر کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ ناظرین یاد رکھیے، ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے۔ بیوی سے حسن سلوک کی حد کیا ہے؟ من لا یعذر الفقی، کتب اربع میں بڑی عظیم کتاب، اس میں نے ایک حدیث پڑھی ہے کہ عورت سے نیکی کی حد یہ ہے کہ اصلی ضروریات جیسے گھر، نان و نفقہ اور اخلاق سے پیش آنا، یہ بنیادی ضروریات ہیں۔ گھر چھوٹا ہو یا بڑا ہو، گھر جھونپڑی ہو یا گھر محل ہو، ایک گھر ہونا چاہیے، نان و نفقہ جو مرد کے ذمہ ہے، اور معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اخلاق سے پیش آنا، یہ تین چیزیں اگر آپ ان تین چیزوں پر اگر آپ دھیان کر لیں گے تو اگر آپ کے پاس ایک وقت کا ہے، اللہ نہ کرے، اور ایک وقت کھانے کا نہیں ہے، تب بھی آپ اپنی زندگی ایک بہترین سلیقے سے آپ اپنی زندگی کے دن اپنی شریک حیات کے ساتھ بسر کر سکتے ہیں۔ تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے کیا فرمایا؟ آگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث ہے بڑی کمال، وہ بھی سنیے۔ فرمایا، یا علی، جو شخص عورت کی پیروی کرتا ہے اللہ اسے منہ کے بل دوزخ میں ڈالتا ہے۔ عورت کی پیروی کرنے والا، تو مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کیسی پیروی ہے کہ جس کے پیروی کرنے سے اللہ مرد کو منہ کے بل جہنم میں ڈالتا ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، اے علی، سب سے پہلی کہ عمومی حمام میں جانے کی اجازت۔ عورت کی پیروی میں کیا ہے؟ اگر عورت حق جتنا ہے آپ منوائیں، آپ کا جتنا بنتا ہے آپ اپنا حصہ لیں، آپ اپنا حق لیں، لیکن آقا علیہ السلام رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من لا یعذر الفقی میں یہ حدیث موجود ہے، علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے فرما رہے ہیں، سب سے پہلا عمومی حمام، جہاں سب آ رہے ہیں، وہ حمام، وہ جگہ آج کے دور میں، اس دور میں حمام اور آج کے دور کے جو پارلر ہیں جہاں پہ مرد بھی جا رہے ہیں اور عورتیں بھی جا رہی ہیں، وہ نگاہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ میں ممانت کی گئی ہے، منع فرمایا گیا ہے کہ جہاں پہ مرد بھی ہوں۔ اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ پارلرز کے اندر جو بھی کام کر رہے ہیں وہاں پہ مرد کام کر رہے ہیں تو عورتیں کام کروا رہی ہیں اپنے وہ بناؤ سنگھار کے، تو یہ نگاہ محمد مصطفیٰ، ہاں آپ وہاں جائیں جہاں پہ عورتیں کام کر رہی ہیں، اپنے مرد کی، اپنے شوہر کی رضا کے ساتھ جائیں، لیکن عمومی حمام میں جانے سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا۔ اور فرمایا دوسری پیروی جو مرد ایسی کرے گا، خوشی اور غمی کے مراسم میں بنا اجازت کے جانا۔ آج کل کے ماحول آپ کے سامنے ہیں، کسی چیز کا اسلام دیکھیں، بہت سی باتیں کرنے کو، بہت سی چیزیں ایسی ڈسکس کرنے کو، آپ کو اس جہان میں اپنے آپ کو بچا کر اللہ کی بارگاہ تک لے جانا، یہی آپ کی زندگی، یہی آپ کا ٹارگٹ ہے۔ آپ نے اس دنیا میں جو بھی کرنا ہے اپنے اللہ اور محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام کی رضا کے لیے، بات لمبی نہ ہو جائے، میں آخر میں ایک دو حدیثیں پیش کرتا ہوں۔ فرمایا دوسرا، خوشی اور غمی، چاہے خوشی ہو چاہے غم ہو، شوہر کی اجازت کے بنا جو عورت جائے گی، اگر وہ مرد کو ایگری کرتی ہے اس بات پہ کہ وہ خوشی کی جگہ جہاں پہ بے پردگی ہو رہی ہے، جہاں پہ اس کی عزت کی تذلیل ہوگی، جہاں پہ اللہ اور اس کا محبوب اور آئمہ ناراض ہوں گے، اگر عورت راضی کرتی ہے مرد کو اور مرد راضی ہو جاتا ہے تو ایسے مرد کو جہنم میں منہ کے بل اللہ ڈالے گا۔ یہ من لا یعذر الفقی میں یہ حدیث موجود ہے۔ اور غمی میں بھی، کوئی غم کی جگہ ایسی ہے جہاں پہ ان چیزوں کا خیال نہیں رکھا جا رہا، کوئی چاہے وہ جنازہ ہے یا کوئی سوگ والی جگہ ہے، تو وہاں بھی فرمایا کہ ایسا مرد جو عورت کی ایسی جگہوں پر پیروی کرے گا تو اللہ اس سے راضی نہیں ہوگا۔ اور تیسرا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مرد جو عورت کی پیروی کرتا ہے کس میں؟ باریک لباس پہننے میں۔ لباس زینت ہے، مرد عورت کا لباس ہے، عورت مرد کا۔ لوگ آج کل برانڈڈ چیزوں کے پیچھے بڑا بھاگتے ہیں، یقین کیجئے گا کہ وہ کیا انسان ہے جو برانڈ سے بنے؟ برانڈ وہ ہے جو انسان سے بنے۔ آپ نے کون سا برانڈ پہنا ہوا ہے، یہ وہ لوگ برانڈ کو سلام کریں گے، آپ کہاں ہیں؟
آپ نے رولیکس کی گھڑی آپ نے پہنی ہوئی ہے، آپ نے 40,000 کا سوٹ پہنا ہوا ہے، آپ نے 50,000 کے جوتے پہنے ہوئے ہیں، اس میں آپ کہاں ہیں؟ آپ نے 2 کروڑ کی گاڑی رکھی، اس میں آپ کہاں ہیں؟ مرد انسان اور شخصیت ان چیزوں کی محتاج نہیں ہوتی. ہاں، جو آپ پہنے، جو آپ کریں وہ برانڈ بن جائے، جو آپ کی بات ہو، جو آپ کے منہ سے نکلے، جو آپ کی عزت ہو، وہ برانڈ ہے، اور عزت ہی آپ کا سب سے بڑا برانڈ ہے. تو آج کل یہ بھی ایک بڑی عجیب ریس لگی ہوئی، اس میں بھی انشاءاللہ کبھی محبت سے بات کریں گے اپنے بہنوں اور بھائیوں سے، اور ہر بات محبت سے ہوگی. میں اس چینل کا کہیں بھی کسی بھی وقت ایسا استعمال نہیں کرنا چاہتا جس سے میرے آقا قائم آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام مجھ سے ناخوش ہوں. بالکل نہیں، بات محبت سے ہوگی، بات حق کی ہوگی. سنیں گے تو آپ کو بڑا مزہ آئے گا، اور اگر عمل کریں گے تو دنیا اور آخرت دونوں آپ کو جنت اور جنت نظیر اور انشاءاللہ جنت ہی نظر آئے گی. باریک لباس پہننا، جو مرد پیروی کرتے ہیں عورتوں کی، من لا یازر الفقی میں بادشاہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے، باریک لباس پہننا، جو پہننے میں یہ پبلک کی بات ہو رہی ہے کہ عمومی جگہ کی بات ہو رہی ہے کہ اگر وہاں پہ وہ ایسا باریک لباس پہن کر عورت جاتی کہ جس سے اعضائے جسم وہاں سے نظر آتے ہیں، تو اس مرد کو اللہ منہ کے بل جہنم میں ڈالے گا. یہ اور حدیث. اور آخر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور ارشاد، اور یہ بڑا اہم، اور یہ میں اپنے بھائیوں سے، اور چونکہ جو میری بہنیں ساتھ بیٹھی ہیں، جو میں دیکھتا ہوں کمنٹس میں سیکشن میں جا کے دیکھتا ہوں، جتنے کمنٹس آتے ہیں میں ان کو خود ہی پڑھتا ہوں. میری ٹیم میں سے کوئی بندہ وہاں پہ رپلائی نہیں کرتا، میں خود ہی دیکھتا ہوں، میں خود ہی آپ کو دعا بھی دیتا ہوں، لائک اور جو آپ کو گفٹ بھیجتا ہوں میں خود ہی بھیجتا ہوں، آپ سب کو دعا کرتا ہوں. آقا علیہ السلام فرماتے کہ وہ شخص مصیبت میں گرفتار ہوگا جو بیوی کی پیروی کرتا ہے اور ماں کی نافرمانی کرتا ہے. بیوی کی پیروی کرنے والا اور ماں کی نافرمانی کرنے والا، آپ ماں کو ماں کا درجہ دیں، اور بیوی کو جتنے اس کے حقوق ہیں آپ وہ پورے کریں، بیوی کو اس کا مقام دیں، اور جو ماں کا مقام ہے وہ آپ اس کو سامنے رکھیں. اور مائیں بھی الحمدللہ، مائیں تو پھر مائیں ہوتی ہیں، بہو کا مقام بیٹی کا مقام ہے، اور بیٹا تو ویسے ہی بیٹا ہے. شوہر کا احترام، الکافی میں ایک حدیث میں نے پڑھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں چاہتا اور کسی کو مشورہ دیتا کہ دوسروں کو سجدہ کرے تو میں عورت سے کہتا کہ شوہر کو سجدہ کرے. کتنا عظیم رشتہ، کتنا بڑا رشتہ، اور آج لوگ اس رشتے سے کیا کچھ نہیں کر رہے، کتنا لوگ دھوکہ کر رہے ہیں. چھپائے سے عیب چھپتے نہیں، گناہ چھپتے نہیں. آپ کون سے آپ مرد ہیں اور کیا آپ عورت ہیں اس زمانے میں کہ آپ ایک دوسرے سے بھی آپ نظر نہیں ملا سکتے. آپ اتنے عظیم رشتے کو، اتنے بہترین مضبوط رشتے کو آپ کچے دھاگوں کی مانند آپ ان کو توڑ رہے ہیں. اس رشتے کی حقیقت کو سمجھیے، اور اس رشتے میں ازدواج میں بندھنے سے پہلے 1000 بار اسلام کی نگاہ سے اگر آپ اس رشتے کو دیکھیں گے تو آپ کی دنیا بھی جنت ہوگی اور آپ کی آخرت بھی جنت ہوگی. اپنی بہنوں کے لیے کہ شوہر کی خدمت کا ثواب کیا ہے، سنیں. وسائل الشیعہ میں یہ حدیث موجود ہے، 20ویں جلد میں. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر بیوی شوہر کو 1 گھونٹ پانی پلا دے تو اس کے لیے 1 سال کی عبادت کے، جس میں دن میں روزے اور رات بھر عبادت کی ہو، کا ثواب لکھا جاتا ہے. سمجھیں کتنی بہاریں لوٹ سکتے ہیں آپ اسلام میں. 1 گھونٹ، اب آپ یقیناً کہہ رہے ہیں ہم نے تو پورے سمندر پلا دیے ان کو، تو اچھا کیا، آپ کے درجات بلند ہو رہے ہیں، اللہ آپ پہ راضی ہو رہا ہے. جناب سیدہ آپ پہ راضی ہو رہی. جناب سیدہ سے پوچھا گیا بہترین عورت کون ہے، فرمایا وہ کہ جو اپنے شوہر کے علاوہ کسی کو نہ پہچانتی ہو. تو جو 1 گھونٹ پانی پلا دے تو فرمایا اس کے لیے 1 سال کی عبادت جس میں دن کے روزے اور رات بھر کی شب داری موجود ہو، اس کا ثواب لکھا جائے گا. اور 60 گنا 1 گھونٹ پانی جو بیوی اپنے شوہر کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پلائے تو اس پہ 60 گنا بخش دیے جائیں گے. پھر فرمایا جو بیوی 7 دن شوہر کی خدمت کرے تو اللہ جہنم کے 7 دروازے بند کر دے گا، اور جہنم کے 7 دروازے بند کر دے گا، اور جنت کے 8 دروازے کھول دے گا 7 دن کی خدمت کے صلہ میں کہ جس دروازے سے تمہارا دل چاہے تم اس دروازے سے جنت میں داخل ہو جاؤ. دیکھیے کہ اللہ پر کتنا کرم فرما رہا ہے، کتنا رحم فرما رہا ہے. میری دعا ہے کہ اللہ آپ کو امام زمانہ علیہ السلام کے صدقے اللہ آپ کے گھروں کو آباد رکھے، میاں اور بیوی میں اللہ محبت کو بڑھائے. اور جو ہماری بیٹیاں اور بہنیں رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، میں دعا کر رہا ہوں کہ اللہ ان کے نیک اور جلدی سبب بنائے، انہیں نیک ور صالح اچھے ساتھی ملیں، با کردار ملیں،
پیسے دولت چاہے کم بھی ہو، ان کے پاس غیرت ہو، ان کے پاس عزت ہو، ان کے پاس ہمت ہو، وہ مرد ہوں شاہ مرداں کے وہ غلام ہوں، وہ آپ کے نصیب میں انشاءاللہ ملاقاتیں ہوتی رہیں گی انشاءاللہ، اور بہت سے پروگرام، بہت سی باتیں انشاءاللہ۔ اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، اپنا خیال رکھیں، کووڈ کا دور ہے، اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ میں آپ کو دعا کرتا رہوں گا، اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا حافظ۔